پیشرفت کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلے آپ کی آنکھ کے حوالے سے اب صحت کیسی ہے آپ کی، یہ بتائیے گا. دیکھیں، میں تقریباً آج 12-14 سال ہو گئے. ایک اتفاق کہ میں پہلے جب میری آنکھ کا ایشو ہوا تو میری بڑا کنسرن تھا اس پہ کہ لوگ بڑی عجیب باتیں شاید اس پر کر سکتے ہیں، مگر تقریباً 12-14 سال سے ایک کنڈیشن ہے میری، سینٹرل سیریس ریٹینوپیتھی اس کو بولتے ہیں، ڈیٹیچمنٹ آف ریٹینا. جب ویدر چینج ہوتا ہے تو مجھے دقت ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، اور اس کا کچھ ٹریٹمنٹ ہے جو ہوتا ہے. سو آئی ایم فائن ناؤ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وہ یہ ریگولر پرابلم مجھے ری اکر ہوتی ہے، ایوری ایئر ہوتی ہے جب بھی ویدر ایکسٹریم ویدر میں چینج آتا ہے. ابھی 16 مہینے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پاکڈ ہیں. نیب نے بے شمار بہانے بنائے، کبھی ٹیم نہیں ہے، کبھی بیمار ہیں، کبھی ریکارڈ نہیں ہے، کبھی ٹیم تبدیل کرنی ہے، کبھی ان کی ضمانت مینٹینیبل نہیں ہے. وہ سارے ایشوز جب کراس کر کے ہم فائنلی ہیئرنگ میچیور ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ مین اپیل پہ اپنے دلائل دیں. مین اپیل ہزاروں صفوں پہ ہے، کئی گواہوں پر مشتمل ہے، سائفر 3-4 مہینے لگے تھے. تو یہاں پر تو معاملات بہت اور ہیں. عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ، ان کی اہلیہ کی آنکھ کا مسئلہ، سولیٹری کنفائنمنٹ، قید تنہائی میں جو رکھا ہوا ہے، یہ سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر فوری 10 منٹ والی ہیئرنگ جو ہے نا، وہ ہم ڈیزرو کرتے تھے، وہ ہمیں نہیں دی گئی. سو وہ ہیئرنگ لینے کے لیے ہم اپنا رائٹ استعمال کریں گے. سولیٹری کنفائنمنٹ کا بھی ایشو ہے اور بھی ایشوز ہیں. سو آج عدالت کو ہم نے اپنی یہی فرسٹریشنز بتائیں. ملٹیپل اٹیمپٹس اڈیالہ جیل، وہ وکالت نامہ نہیں دیتے، سپریم کورٹ جانے نہیں دیتے. کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہ ہمارے یہاں پر فیصلے ٹائم بارڈ ہو جائیں، کہ ہمارے پاس ہمارا وقت نکل جائے آگے جانے کا. تو آج عدالت نے ہمارے تمام گزارشات کو اور ہمارے سبمیشنز کو ریکگنائز کرتے ہوئے ہماری داد رسی کی ہے. چیف جسٹس صاحب انہوں نے سخت نوٹس لیا ہے. انہوں نے انفارچونیٹ کا لفظ یوز کیا کہ اڈیالہ جیل کیا کر رہا ہے، اور انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو، انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو، اور انہوں نے نیب کو ہدایت دی ہے کہ 7 دن کے اندر اندر ان کو تمام وکالت نامے مہیا کیے جائیں تاکہ ہم اپنی لیگل بیٹل اور لیگل کاوشیں ہم اپنی جاری رکھیں. آج میں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں اور میری وکالت کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی نمائندگی کرنا، ان کے کیسز لڑنا سب سے مشکل کام ہے. اس لیے مشکل کام نہیں کہ کیس مشکل ہے، اس لیے مشکل ہے کہ حالات سرکمسٹانسز بہت مشکل ہیں. تو آج دن تک ہم نے جو کیسز لڑے، یہ میں آج خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی فیصلے جو ہوتے ہیں کیسز لڑنے کے یا نہ لڑنے کے یا رکنے کے یا کہیں جانے کے، یہ اکیلے کے فیصلے نہیں ہوتے، یہ ایک حکمت عملی کے فیصلے ہوتے ہیں، سوچ و بچار کے فیصلے ہوتے ہیں، ڈسکشن کے بعد ہوتی ہے، سینئرز کو لوپ میں لے کر ہوتا ہے. اور جو ایک وکیل کی سوچ ہوتی ہے، جو ہماری ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہم اپنے تجربوں کے مطابق ڈیسیژنز لیتے ہیں، ہم نے کب کیا کرنا ہے اور کب کیا نہیں کرنا. یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. صرف ایسے کیسز میں آپ کو صرف کمپٹنس کے اوپر آپ اپنے کیسز کو آگے لے جاتے جائیں تو پھر نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے آپ کو کبھی کبھی. سو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیوں دقتیں ہمیں زیادہ آ رہی ہیں، کیوں مشکلات آ رہی ہیں، کیونکہ آخری کیس ہے، آخری کیسز ہیں. 1-2 300 سے اوپر کیسز لڑے جا چکے ہیں. یہ ہمت کی داد دی جاتی ہے عمران خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی کہ انہوں نے 300-350 مقدمے لڑے. 150-200 مرتبہ تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گزشتہ 4 سالوں میں ضمانتیں لینے کے لیے آئے. سو آج میں نے ان کو یہ بھی گزارش کی ہے کہ میری کلائنٹ سے ملاقات کروائی جائے. عمران خان صاحب سے، بشرا عمران صاحبہ سے میری ملاقات ہونی ضروری ہے. اب وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. بشرا عمران سے ملاقات کیے ہوئے تقریباً اب 7واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ اتنا لمبا ڈسکنیکٹ جو ہے آف لیگل کاؤنسل پلیڈر، یہ مناسب نہیں ہے. سو آج 7 دن کی وارننگ کے ساتھ کہ 7 ڈیز کے اندر اندر ہمیں وکالت نامے ملیں. ہم ان وکالت ناموں کے ساتھ کیا کریں گے یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں.